لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو ظاہر ہے کہ چند مومنین قرضے میں ہمیں مل پائے ہیں، تو یہ قرض جو ہے اتارنے کے لیے میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو آپ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے، تو میرا بیان جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. دیکھیے، لفظ کے معنی تو تقریباً اتنے دنوں میں واضح ہو گئے اور روشن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جس نفس کو میں نے سیدھا اور سادہ اور سڈول بنایا ہے، اور اس نفس کے اندر ہم نے تقوی، پرہیزگاری اور فجور، نافرمانی پروردگار دونوں کا الہام کر دیا ہے، کہ جس کا لازمہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیزوں کا اور بری چیزوں سے بچنے کا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ذرا سے اس کی آواز اور بڑھا دیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے کہ یہ آواز جو ہے وہ اندر بھی جائے اور ادھر بھی رہے. ہاں ٹھیک. چکر کیا ہے؟ اچھا اچھا، ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل. تو یہ گفتگو ہے کہ در حقیقت اس کا لازم معنی یہ ہے تقوی و پرہیزگاری کا کہ ہر نیک چیزوں کا اللہ نے الہام کر دیا اور ہر بری چیزوں کا بھی الہام کر دیا. کل میں نے اس کو مدلل کر کے بیان کیا کہ گرچہ اللہ نے تقوی اور فجور کی لفظ استعمال کی ہے اور یہ خاص تر ہے، لیکن دائرہ ترجمہ میں ہم عام تر کیوں کرتے ہیں وہ ہم نے کل دلیل بیان کی تھی، تو اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے. لیکن مختصر لفظوں میں لازم معنی یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس نفس کو میں نے
بہت ہی توازن کے ساتھ برابر سے اور ہموار بنایا ہے. اور یہ ہموار اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے اور بیچ میں وہ زمین ہوتی ہے جسے وادی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو وہ برابر ہوتی ہے، ہموار ہوتی ہے اور نرم و نازک جگہ بھی ہوتی ہے. تو چونکہ نفس جو ہے وہ نرم و نازک بھی ہے اور ہموار ہے، برابر سے ہے. اس کے نازک ہونے کے لیے ایک مثال دنیا میں علماء دیتے ہیں، جو ماہران نفس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نفس کی مثال ایک موم کی طرح ہے. یہ موم جس سے موم بتی بنائی جاتی ہے، تو یہ موم کو جس طرح سے چاہیں آپ مولڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہاتھ میں لے کے مٹھی کر دیا تو ویسا ہو جائے گا، اور اسی کو آپ نے لمبا کر دیا اور اس کو کیا تو لمبا ہو جائے گا. اسی کو آپ نے چپٹا کر دیا تو چپٹا ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ موم جیسے نرم ہے کہ جدھر چاہیں ادھر مولڈ کر لیں، ویسے ہی یہ نفس بھی آپ کا موم ہی جیسے نرم ہے، جدھر چاہیں ادھر اس کو تربیت کر کے لے جائیں. اسی وجہ سے اس کی تعبیر میں مفسرین نے ایک بات بہت اچھی کہی، اور وہ یہ کہی ہے کہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ یہ نفس کو میں نے ایسا ہموار بنایا. تو ہموار سے مراد یہ ہے کہ فطرت اسلام پر بنایا ہے. تو وہ فطرت پر ہے جو اسلامی فطرت ہے، یعنی اچھائی کی طرف سبقت کرنا اور برائی سے دور رہنا، اچھائی کا بھی علم ہونا اور برائی کا بھی علم ہونا. تو اللہ نے اس کے اندر یہ لفظ کہہ کے بتا دیا کہ ہموار بنایا ہے اور اچھائی اور برائی کا سمجھنے کا اور درک کرنے کی صلاحیت بھی دے دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فطرت پر رکھا ہے اور تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ اب تم اپنے اختیار سے چاہو تو اسے اسی طریقے سے ہموار رکھو، اور چاہے تو اسے کبھی برائی کے ذریعے سے برا بنا لو اور کبھی اچھائی کے ذریعے سے اچھا بنا لو. تو اب ایک تعبیر یہ ہو گئی، اور اس کے ذیل میں ایک حدیث بھی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر مولود، بھائی چونکہ نفس کی بات ہے تو نفس تو کافر کو بھی ہے، نفس مشرک کو بھی ہے، نفس مومن کو بھی ہے، یعنی کل انسان کو نفس دیا ہے. تو اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہی ہے اس نفس کی فطرت پر، جو فطرت ایمان و اسلام ہے، اسی پر اللہ پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اب اس کے ماں باپ، مربی جو تربیت کرنے والے ہیں، وہ اگر کافر ہیں تو کافر بنا لیتے ہیں، مشرک ہیں تو مشرک بنا لیتے ہیں، یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں. تو پتہ چل گیا آپ کو کہ نفس کی تربیت کی گئی تب وہ کافر ہو گیا، نفس کی تربیت کی گئی تو وہ یہودی ہو گیا، نفس کی تربیت کی گئی تو مجوسی ہو گیا. اب جس نے اس نفس کی تربیت کی تو وہ مومن ہوا کیا؟ وہ مومن تھا ہی پہلے سے، کیونکہ فطرت ایمان و اسلام پر پیدا ہوا تھا. تو اب جس نے ایمان کی تربیت کی تو اس نے باقی رکھا ایمان پر. یہی کمال ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس حدیث سے کم ایک گوشہ تو نکل آیا کہ مربی جو جیسا چاہے ویسا اس پیدا ہونے والے کو بنا سکتا ہے اس کے نفس کی تربیت کر کے. تو اب جیسا مربی ہوگا ویسے ہی بنا لے گا. اگر کافر ہے تو کافر بنا لے گا، مشرک ہے تو مشرک بنا لے گا، یہودی ہے تو یہودی بنا لے گا، مجوسی ہے تو مجوسی بنا لے گا.
تب اس سے یہ پتہ چلا جب ہر پیدا ہونے والا ایسے ہی پیدا ہوتا ہے تو علی ابن ابی طالب بھی پیدا ایسے ہی ہوئے تھے، رسول اللہ بھی پیدا ایسے ہی ہوئے تھے. یہ تو آغوش ابو طالب نے پال کے رسول اللہ کو بڑا کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب نے جس ایمان پر رسول کی فطرت تھی اسی ایمان پر روکے رکھا. یہ تربیت رسول ہے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ مفہوم نکل آیا کہ نفس کی تربیت کرنا. یہ مفہوم یہاں سے نکل آیا کہ تربیت نفس ضروری ہے. اور تربیت نفس میں خدا نے سب سے اہم چیز میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 2 لفظوں میں بیان کیا کہ اگر 2 لفظوں میں چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تم ایمان رکھو خدا پر اور اپنے نفس کو ظلم سے دور رکھو. اگر ظلم سے دور رکھو گے تو تم اسی ایمان کے اوپر رہو گے جو ایمان فطرت میں دیا ہے اللہ نے. اسی فطرت ایمانی پر باقی رہو گے. اگر ظلم سے نزدیک نہ ہوئے، لیکن اگر ظلم سے نزدیک ہو گئے تو ایمان تمہارا ادھر ادھر ہوگا. یہاں پہ ٹھہر کے میں یہ بات ضرور بتا دوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسول پر، اماموں پر، کتابوں پر، سب پر، اس کے بعد ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان تو کہیں نہیں گیا، ایمان تو رہتا ہی ہے، ہمارا تو ایمان ہے، موجود ہے. یہ کیا؟ لیکن حق مطلب یہ ہے کہ ایمان باقی نہیں رہ جاتا. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایمان ہے تو وہ آپ کا ہمارا خیال ہے، لیکن ایمان باقی نہیں رہ جاتا. ایمان جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان اگر باقی رہتا تو اصلاً گناہ سرزد ہونے کا اور معصیت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کے معنی ہے ماننے کے. تو آپ جس کو مان رہے ہیں تو اس کے لیے چھٹے امام نے اس طرح فرمایا ہے، مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جو صحابی ہیں ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر مانتے ہو اللہ کو تو اس طرح مانو کہ گویا دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہیں ہے صلاحیت کہ اللہ کو اس طرح مانو کہ گویا دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا مانو اس طرح سے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم ایمان جو ہے اگر اس درجے کا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو اللہ کو تو کم سے کم اس درجے کا ایمان تو ہونا ہی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر امام نے مسکرا کے کہا مگر شرم نہیں آتی کہ آپ کا بزرگ اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کوئی غلط کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور خدا دیکھ رہا ہے اور اس کی نافرمانی کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب آپ سے نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ ایمان کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ اس پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے، اور پردہ پڑنا ہی غفلت از ایمان ہوا. اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو آپ کریں گے نہیں نا. آپ کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذہن میں اب وہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ہو گیا نہیں؟ اسی کا نام ہے ایمان کے چلا جانا. یعنی اگر ایمان ہوتا تو یہ رہتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، قدم ہی نہیں اٹھتے برائی کی طرف. اب برائی کی طرف قدم اٹھنا، نافرمانی ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر غفلت طاری ہوئی. تو یہ غفلت ایمان سے ایمان کو جانے ہی کی تو دلیل ہے. تو کوئی یہ سوچتا رہے کہ میرا ایمان رہتا ہے، ایمان رہتا نہیں. اب یہ کہ یہ ایمان لوٹے کیسے؟ تو اسی کے لوٹنے کے لیے اللہ نے توبہ بنایا. اس لیے کہا ہے توبہ انابہ اوب سے ہے. اوب کے معنی لوٹنے کے ہیں، پلٹنے کے ہیں. تو پلٹا کیا رہا ہے؟ گناہ تھوڑی پلٹا رہا ہے، تو کر ہی چکے تم. اب دوبارہ کروائے گا کیا؟
تو وہ پلٹا رہا ہے، اس کا مطلب کچھ چلا گیا ہے تو اسی کو پلٹوا رہا ہے. جو چلا گیا ہے اسی کا نام ایمان ہے. تو اللہ اسی ایمان کو پھر واپس لانے کے لیے توبہ رکھ دیا کہ پھر تم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اس سوال کا جواب یہیں موجود ہے. اور یہ بہت گہری بات بتانے جا رہا ہوں. یہ عرفاء کے پاس ہے، سب کے پاس نہیں ہے، اور یہ ڈھونڈے نہیں ملتا ہے. مگر بات آئی ہے دو چار لوگوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ باتیں تو یہ ہماری آواز تو تمام دنیا میں جا رہی ہے. تو سب کے علم کے لیے ہے. یہ ہم نے بتایا نا کہ وہ توبہ کس لیے رکھا ہے. اوب سے ہے، اوب کی معنی پلٹنے کے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر غفلت سے ہٹ کر کے توجہ کرنے کے ہیں. تو ہر وقت توجہ خدا میں رہنا، توجہ رہے آپ کو. اور ہم غفلت میں چلے گئے تھے، متوجہ نہیں ہوئے تھے، تو ہمیں توبہ کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ہم پھر متوجہ ہوں. اب یہ بات بہت بڑی بات ہے. جن چیزوں کو غور طلب بات یہ کہنے جا رہا ہوں، جن چیزوں کو علماء نے یہاں پر بحث کیا ہے اس میں بہت سے سوالات ہیں، ذرا دقت آمیز ہے. وہ سوال یہ ہے آپ لوگوں کا اور ہمارا کہ ہم اور آپ جو ہے وہ معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. تو یہ گناہ اور نافرمانی اور یہ معصیت، یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم استغفار کرتے ہیں. تب سوال یہ ہے کہ جو معصوم ہے وہ کس بات کا استغفار کرتا ہے، وہ کس بات کا توبہ کرتا ہے. اور علامہ توسا نہ معلوم کتنے بھرے پڑے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود استغفار ہر وقت پڑھتا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. دعائیں ان کی موجود ہیں. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے. تو اس کی ایک دقت آپ کو بتانا ہے، گہرائی وہ یہ ہے کہ معصومین سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر عصمت ہی نہیں ہے اگر گناہ ہو جائے تو. عصمت کے معنی ہی ہیں، عصمت یعنی بچاؤ، اور اسی سے وہ معصوم ہے کہ جو بچا ہوا ہے. کس بات سے؟ گناہ سے. لفظی معنی معصوم کے ہیں کہ کسی چیز کے حملے سے بچے ہوئے رہنا. تو گناہ سے بچا ہوا ہے اس لیے معصوم ہے. تو گناہ تو کرتا نہیں تو پھر استغفار کس کا کرتا ہے؟ گناہ تو کرتا نہیں پھر توبہ کس کا کرتا ہے؟ یہ تو ایک سوال ہوا. اور اس سے بڑھ کر کے بھی ایک قدم ہے جو کہ مسلمان پریشان ہے اور وہ قائل ہے کہ گنہگار ہیں یہ. اس لیے یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے جو گزشتہ گناہ تھے وہ بھی اور جو آئندہ گناہ ہیں وہ بھی اے پیغمبر معاف کر دیے. یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. جو آپ کے پرانے تھے اور آئندہ والے. تب تو مسلمان اور پریشان ہو گیا. یہ جب قرآن ہی کہہ رہا ہے معاف کر دیے تو اس کا مطلب گناہ کرتے ہوں گے تبھی تو معاف کر دیا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اب یہ دونوں کا حل اس میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. یہ جو بتانے جا رہا ہوں اسے غور طلب ہے. یہ جملہ بہت غور سے سمجھیے گا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آن جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آن توجہ اللہ رہے. مومن تو ہیں لیکن توجہ بٹنا نہیں چاہیے. تو توجہ اللہ ہونا چاہیے. فطرتاً اس دنیا میں آنے کے بعد ممکن نہیں ہے
کہ ہر وقت توجہ اللہ ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے میری بات پر؟ یہ تو آپ کے اور ہمارے نفس پر طاری ہوتا ہے نا. ہر وقت ممکن نہیں ہے. یہ بشری پے کر کے جو فطریات ہیں بعض ایسے ہیں کہ لازمی ہیں. اب نفس کی فطریات میں سے ہے تو نفس جو ہے وہ کبھی کسی طرف بھی راغب ہو سکتا ہے, کبھی کسی طرف بھی توجہ کر سکتا ہے. یہ بات اور ہے کہ ایک انسان کے دل سے بالکل توجہ اکھڑ جاتی ہے, جیسے ہم اور آپ کے. معصوم کے دل سے بالکل سے خدا سے توجہ نہیں اکھڑتی ہے. مگر توجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہ ہو. تو لیکن جب ضروریات ہے یعنی ذکر اس کا ہر وقت رہے, تذکر میں رہے, اللہ کے محضر میں ذکر کرتا رہے. تو اب جب ضروریات زندگی ہے تو اس میں ذکر تو نہیں ہوتا نا. اب پیشاب کے لیے گئے ہیں, پاخانے کے لیے گئے ہیں, علامہ کھانا ہے, پینا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, سونا ہے. تو اب ان مواقع پر تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں گناہ نہیں ہیں, ضروریات زندگی ہے. لیکن اس میں توجہ جو ہے ہماری آپ کی تو ختم ہی ہو جاتی ہے. لیکن معصوم کی توجہ ختم نہیں ہوتی ہے, یہ توجہ رہے. مگر توجہ میں دوسری چیزیں بھی شریک ہو جاتی ہیں. توجہ کرو میری بات پر. معصوم سے ہٹتا نہیں ہے, ہٹ نہیں سکتا, ورنہ معصوم ہی نہیں ہو جائے وہ. تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی. ادھر نہ چلے جانا کہ کیا میرے جیسے اس کی بھی توجہ چلی جاتی, نہیں. لیکن اقتضایات زندگی کی بنیاد پر اس کی توجہ میں دوسری چیزیں شریک ہو جاتی ہیں. چونکہ یہ شرکت آ گئی تو گرچہ یہ حرام نہیں ہے, گرچہ یہ برا نہیں ہے, لیکن معصوم اسے بھی ایک نوع کمی مانتا ہے کہ یہ ایک کمی آ گئی میری یاد خدا میں. اس کمی کو دوبارہ پورا کرنے کے لیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی لیے یہ تو معلوم ہے کہ تیرے نزدیک یہ حرام نہیں ہے, کوئی حرام اور معصیت کا کام نہیں کیا, لیکن پھر بھی استغفار کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو, یہ چہاردہ معصومین ان چیزوں کو بھی اللہ کی توجہ میں دوسری چیزوں کے شریک ہونے کے کو گناہ کے مانند سمجھتے ہیں, اور اس وجہ سے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. گرچہ اللہ کی طرف سے گناہ نہیں ہے, معصیت نہیں ہے, نافرمانی نہیں ہے, فطریات ہیں, اب بنا کے دیا ہے تو جوائزات میں سے ہیں. لیکن خود اپنے طور پر, اب میں مثال دوسری دیتا ہوں سمجھنے کے لیے, اور یہ برا نہ مانے کوئی, لیکن سمجھنے کے لیے ہے یہ مثال. اور مولا نے کہا ہے, کوئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں برا مانو میری بلا سے, مولا سے برا مان لینا, مولا کو مولا ہی نہ ماننا. مولا نے فرمایا ہے کہ عورتیں جو ناقص العقل کہلاتی ہیں, تو ایک توجیہ مولا کا خود کا فرمان ہے کہ ناقص العقل کا معنی یہ والی عقل نہیں ہے. ناقص العقل کا معنی ناقص الایمان ہے. ناقص الایمان کس معنوں میں ہے؟ تو انہوں نے کہا جو اتنے دن نماز اور روزے سے رکاوٹ پیدا ہو گئی تو یہ جو ہے ناقص ہو گیا. جتنے دن ان کو ایام آتے ہیں, تو اب یہ ایام تو ان کے ہاتھ کا نہیں ہے نا, یہ تو فطرت میں اللہ نے بنایا ہے. تو یہ معصیت تو نہیں ہے نا, یہ تو گناہ نہیں, یہ کمی نہیں, اس میں تو چھوٹ دی اللہ نے دی ہے, تو کون سی برائی ہے اس میں؟ لیکن کیا ہوا کہ اتنے دن تو بہرحال کم ہو گئے نا زندگی کے, آپ کے اتنے دن کم ہو گئے اللہ کی یاد سے. توجہ ہو یا نہیں ہوا؟ تو چونکہ یہ کمی آ گئی تو نواقص میں آ گیا. تو وہاں فرمایا کہ نواقص العقل کا مطلب عقل کا کم ہونا نہیں ہے, یعنی ایمان میں تھوڑی سی, ایمان بمانی عمل, عمل قلبی. اب چونکہ توجہ نہیں رہی نا اللہ کی, اللہ کی توجہ 5 وقت کرنی تھی, وہ 5 وقت توجہ نہ رہی, آرام سے بیٹھے رہے, تو اب یہ توجہ اللہ میں کمی آ گئی. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اب یہ کیا انہوں نے معصیت کیا ہے؟ نہیں کیا.
کوئی گناہ کیا نماز نہیں پڑھا تو، بلکہ عین مطابق حکم پروردگار عمل کیا ہے، گناہ نہیں کیا ہے. لیکن اتنے دن تو کمی آ گئی نا. تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں جیسے یہاں ان کے ہاں کمی آ گئی، باوجود کہ اللہ کے حکم کے مطابق رہے مگر گناہ نہ تھا، لیکن کمی تو آئی. ویسے ہی معصومین نے اپنے لیے رکھا ہے کہ جب ہم سو گئے، جب ہم کھانے لگے، جب ہم پینے لگے، جب ہم ہوائے زندگی میں مبتلا ہو گئے، تو اتنی دیر کی توجہ میں جو دوسری چیزیں شریک ہوئیں تو کمی آ گئی. تو جو یہ کمی آئی، اس کمی کو برطرف کرنے کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ اکبر. آپ یہ ملاحظہ کریں کہ جو اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے لیٹنے، ضروریات زندگی کی چیزوں میں سے اپنی ان چیزوں کو کہ جو کہ ضروریات زندگی ہیں اور حکم پروردگار کے مطابق سب طاعت ہے اور اطاعت ہیں، لیکن اس کو وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے توجہ اللہ کامل کو صدمہ پہنچاتا ہے، اور اس صدمہ پہنچانے کی بنیاد پر وہ استغفار کر رہے ہیں. کیا کہنا ان کی زندگیوں کو، ان کی عظمتوں کو. سوچو جو اپنے ان چیزوں کو اپنی زندگی اور ایمان اور اپنے معرفت کی کمیوں میں شمار کر رہا ہو تو وہ تو کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو کسی کے ساتھ کسی کا حق مار ہی نہیں سکتا ہے. حق کیا مارے گا؟ حق دلاتا رہے گا. ظلم کیا کرے گا؟ عدل قیام کرتا ہی رہے گا. یا اللہم صلی علی محمد. تو واضح ہو گئی بات کہ نفس کی تربیت کے مقام پر کہ جو یہ کمی ہے یہ کمی پوری ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ نفس تربیت یافتہ خدا ہے، تربیت یافتہ خدا ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا ادیب اللہ، میں اللہ کی جانب سے تربیت یافتہ ہوں. جب اللہ نے ادب سکھایا ہے، یعنی ادب دیا ہے اللہ نے، تو انا ادیب اللہ، اللہ نے ہمیں ادب سکھا کے بھیجا ہے، اللہ نے تربیت دے کے بھیجا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تربیت یافتہ الہیہ ہیں اور اول مخلوق ہیں، اول نور ہیں. ان کے پہلے نہ کوئی تھا اور جو بھی آیا وہ سب بعد میں آیا، سوائے پہلے اللہ کے اور کوئی نہ تھا. تو اب صرف ایک اللہ ہی تھا. تو جب یہ پیدا ہوئے تو جو بھی ان کو سیکھنا ہے، آدمی اپنے سے پہلے والے کو دیکھ کے سیکھتا ہے. آپ بھی پیدا ہوئے تو بولنا کس نے سکھایا؟ آپ کے جو بزرگ تھے. چلنا کس نے سکھایا؟ آپ کے جو بزرگ تھے، ماں باپ تھے. تو جو ہے پہلے وہی تو سکھائے گا. تو ان سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اب ان کے لیے ماڈل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اللہ ہی کو دیکھ کے ان کو سیکھنا ہے. تبھی فرمایا نا ادیب اللہ، ہم اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہونے کے ساتھ اللہ کے تربیت کردہ بندے بھی ہیں. ہم کسی کی تربیت کے محتاج نہیں ہیں. اب یہ ہو گئے تو اب ان کے بعد جو آئیں گے ان کے لیے رول ماڈل یہ بنیں گے. توجہ کریں آپ. اسی وجہ سے ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ جب ملائکہ کی خلقت ہوئی تو نبی کو دیکھا کہ حالت انوار میں تسبیح کر رہے ہیں تو وہ بھی تسبیح کرنے لگے، وہ تحلیل کر رہے ہیں تو وہ بھی تحلیل کرنے لگے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کے نفس کی تربیت تو خدا نے کی اور انہوں نے ان کو دیکھ کے ملائکہ نے کی، تو ملائکہ کے نفس کی تربیت انہوں نے کی. اب آپ بتائیے کہ ملائکہ افضل ہیں کہ محمد عربی افضل ہیں؟ توجہ ہو گئی آپ کو. اب ظاہر ہے کہ محمد عربی افضل ہیں اس لیے کہ مربی انفاس ملائکہ یہی ہیں. تب جو ملائکہ ان سے تربیت سیکھے ہیں اور یہ مربی ملائکہ ہو گئے تو یہ ان کے ممنون ہو گئے، ممنون احسان ہو گئے. اب ان کے شاگرد ہو گئے، اب انہیں کے تابع ہو گئے، انہیں کے فرما بردار ہو گئے. اب تو سمجھ میں آیا آپ کے
کہ جن سے ان کے نفس کی تربیت ہوئی ملائکہ کی، وہ اپنے استاد کو اپنی موجودگی میں خدمت کیوں کرنے دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ آرام فرماتی تھی اور جبریل چکی چلاتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا اس ذات کے اندر یہ کیفیت کا پیدا ہونا اللہ کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ان کو عطا ہوئی اور کسی کو نہیں ہے۔ سر پٹک دے قیامت تک، جس زاویے سے چاہے کہ وہ برابری کا دعویٰ کرے تو نہیں کر پائے گا، اور اس زاویے سے تو دنیا کی کوئی مخلوق کبھی برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اولین خلق یہ ہیں۔ جب اولین مخلوق ہی ہیں، اولین خلق ہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اب یہ فضیلت کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی کو اگر معصوم یہ کہے کہ اس امت کیا، یہ لفظ اگر لگائیے تو چونکہ امت کے سامنے بول رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس امت میں کا ہمارے مقابلے میں مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمارے مقابلے میں اسے تولا نہیں جا سکتا کہ وہ ہمارے برابر ہو جائے۔ کوئی اس امت کیا، اولین و آخرین، یعنی اول خلقت سے لے کر کے آخر تک قیامت تک کوئی فرد محمد و آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہ اس لیے کہ جب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی خلقت بھی اول ہو اور اس کی تربیت بھی خدا کی تربیت ہو، اور یہ دونوں صفتیں فاقد ہیں۔ اول وہ تھے، تربیت بھی اول خدا کی انہی کو ہو گئی، اب کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ تو آپ موالین جو ہیں موجود ان کے لیے تھا۔ اب دو ایک باتیں اور بس ختم کر دیا میں نے کہ اصل تربیت نفس میں وہ تو فضائل کے مناقب کی چیزیں نکل آئیں جو آپ کے سامنے تھیں، اور یہ فضائل و مناقب میں یہ کمال کی چیزیں تھیں۔ آپ دیر سے پہنچے ہیں، یہ کمال آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تب ظاہر ہے کہ اس نفس کی تربیت ہم کو اسی طرز پر کرنا چاہیے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ سیمبل ہے، ہمارے لیے جو نمونہ ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، جن کے نفوس تربیت کردہ خدا ہیں۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا ان ادیب اللہ، میں اللہ کی طرف سے ادب سکھا کے بھیجا گیا ہوں۔ تنادیب اللہ، اللہ نے ہمیں تربیت کر کے بھیجا ہے۔ تظاہر تربیت شدہ الہی ہیں تو ان کے پاس الہی تعلیمات ہیں، تو یہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ہمارے لیے علماء جو ہیں وہ ذریعہ ہیں ان کی تعلیمات کو بتانے کا۔ علماء ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہیں۔ یہ جو ہے غلط خیال لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، اور وہ لوگ اسی حساب سے سوچ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج کہ لوگ جو ہے بدظن بھی ہو جاتے ہیں فوراً، پہلے خوش بھی ہوتے ہیں۔ پہلے تو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ پوچھئے، اور 10 ہی دن کے بعد عقیدہ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ عقیدے میں جو ہے وہ سیمبل بنانا تھا، اور وہاں غلطی جب پکڑی تو ان کا جاؤ خدا حافظ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی سمجھ لیجئے کہ اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کو پاک و پاکیزگی میں ڈھالنے کے لیے نمونہ عمل صرف 4 معصومین ہیں،
اور ہمارے یہ بڑے بڑے علماء جو جتنا بڑا علماء میں سے ہوتا جائے وہ اتنا بڑا سورس اور ذریعہ ہے معصوم کی سوانح حیات کے بتانے کا. ہمارے لیے ذریعہ ہے، معتمد ذریعہ. اعتماد کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پر اعتماد پیدا ہوگا کہ ہاں یہی معصوم کا کردار ہے. تو ہم ذرائع کو اصل نہ مانیں، ذریعہ کو ذریعہ مانیں، اصل کو اصل مانیں. ہماری بھی زندگی آرام کی، آپ کی بھی زندگی آرام کی، آپ بھی آرام سے چلیں، ہم بھی آرام سے چلیں. اب اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ انسان جو ہے، بہت سے لوگ جو ہے سوچتے ہوں گے، جو کم عقل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے دیکھیے علماء کو گرا دیا. علماء کو گرایا نہیں بلکہ اور بڑھا دیا. علماء جو ہیں ذریعہ بن گئے. تو اب ذریعہ وہی بن سکتا ہے جو صحیح تعلیمات معصوم کو آپ تک دے سکے. تو جب خود صحیح ہوگا تبھی تو دے پائے گا. تو ہم نے بتا دیا کہ یہ عالم ذریعہ ہے، اس کا مطلب صحیح ہے، تو اس کی عظمت بڑھ گئی. یہ ذریعہ ہے تعلیم، وہی صحیح جیسے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اصل ذریعہ ہیں اللہ کی تعلیم کے لیے. اللہ کی تعلیمات بندوں میں جو پہنچتی ہے وہ معصوم کے ذریعے سے ہے. ویسے ہی معصوم کی تعلیمات کا مخلوق اور امت تک پہنچنے کا ذریعہ علماء ہیں. تو ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے. اور ان علماء کو بھی اسی لیے کہا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی امام یہ نہ فرماتے کہ کون سے علماء. اب علماء میں بھی آ گیا نا سوال، تو امام نے فرمایا وہ علماء من کانا من فقہائنا عالما بزمانہ، جو ہمارے فقہا میں سے ایسے علماء ہوں کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوں، عالم ہوں، عالمن فی زمانے، ومطیعا لامر مولا، اور اپنے خدا کے امر کی ہر بھرپور طریقے سے اطاعت کرتے ہوں. مطیعا لامر مولا ومخالفا لہوا، اور خواہشات نفسانی کی، جو نفس جو ہے بری چیزوں کو چاہتا ہے، اس خواہشات نفسانے کی مخالفت کرنے والے ہوں. یعنی یہاں پہ ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں کہ مفتی ایسا نہ ہو کہ اگر کسی نے 20,000 آپ کے سامنے بڑھائے تو فتویٰ بدل کے دوسرا فتویٰ دے دے. یہ خواہشات نفسانی کی موافقت ہے. اور اگر 20,000 پر لات مار کر کے اور صحیح فتوے کو پھر دہرائے تو یہی مخالفاً لہوا ہے. تو آپ اندازہ کریں، عادل ہو، مخالفاً لہوا ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اور عالماً بزمانے ہو، سب سے زیادہ اتقی الناس اور الناس، یعنی متقی و پرہیزگار ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو مان لیں اور اس کی تقلید کرنے لگے ہیں. جائیے نہیں، بیٹھ جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ جملہ تو سنی کے جاتے ہیں، کم سے کم ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. غور کریے، اس پر بات آئی ہے، اس لیے میں اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں. چونکہ نفس کی تربیت ہے نا، تو نفس جتنا زیادہ تربیت شدہ ہوگا عالم کا بھی، تو اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے لیے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرے گا. دیکھیے قاعدہ قرآن یہ ہے کہ کیوں نہیں تم میں سے ایک گروہ نکلتا اور نکل کر کے جا کر کے علم دین حاصل کیوں نہیں کرتا، اور کرنے کے بعد جب کر لے تو اذا رجعوا، پلٹ کے پھر اپنی قوم میں آئے، وَلْيُنذِرُ قَوْمَهُمْ، اور اپنے قوم کو ڈرائے. تو اب ظاہر ہے کہ قوم کب ڈرے گی؟ جب وہ بات مانے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلے سٹینڈرڈ اتنا اونچا ہو کہ آپ کی بات مانے. اچھا، بات مانے گی کب؟ جب آپ کو جانے گی. تو آپ کو جانے گی کیسے؟ جب آپ بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں.
تو دو طرح کا بتانا ہوگا. ایک آپ بتائیں گے اپنے الفاظ سے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، اور ایک آپ بتائیں گے اپنے کردار سے. تو وہ جانچ لے گا کہ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے. تو اب وہ آپ کی بات کو مانے گا، اور جب مانے گا تو آپ کے فتوے کو مانے گا، اور پھر اس پر عمل کرے گا، تو اللہ سے خوف کرے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تب ہم جب ڈرائیں گے تبھی تو ڈرے گا وہ، یعنی اللہ سے خوف کرے گا. کب کرے گا؟ جب ہم سے ڈرے گا. ہم سے کب ڈرے گا؟ جب یہ ساری باتیں ہوں گی. اب اس میں یہ ہے کہ میرا یہ بتانا کہ میں یہ چیز ہوں یہ برا نہیں ہے، مگر کردار کے ساتھ بتانا ہو، لفظوں سے جمع خرچ نہ ہو، تو یہ درست ہے. لیکن اگر یہاں پر بھی میں احتیاط کروں، یعنی میں زبان سے نہ کہوں کہ میں کیا ہوں، لیکن میں صرف عمل سے ایسا ثابت کروں آپ کے سامنے، تو یہ اور بلند مقام ہے. تو یہ اس مقام تقوی سے بھی بڑھ کر کے ہے. تو اس زمانے میں مراجع جب تھے، میں ایک مرجع کا واقعہ بیان کرتا ہوں، ممبر سے بیان کر رہا ہوں اب تو، ورنہ بیٹھ کے میں بیان کرتا رہتا ہوں. لیکن آج دیکھیں ہمارے مراجع میں سے آیت اللہ العظمی آخری کتاب ہم انہی کی پڑھتے ہیں، اور اسی پر اجتہاد ہوتا ہے. اور ان کو کہا بھی گیا، ان کے القاب میں لکھا گیا ہے خاتم الفقہاء والمجتہدین، یعنی مجتہدین اور فقہاء کے خاتم ہیں. جیسے خاتم رسول اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ویسے ان کو کہا گیا خاتم الفقہاء والمجتہدین. کا نام ہے شیخ مرتضی انصاری. ان کے استاد شیخ محمد حسن نجفی، جن کی 42 جلدوں میں فقہ کی کتاب ہے جواہر الکلام کے نام سے مشہور ہے. آج اسی پہ اجتہاد کرتے ہیں، اسی کو پڑھ کر کے مجتہد بنتے ہیں. تو یہ خالی پڑھ کر کے نہیں، نظریہ دینا پڑتا ہے، دلائل قائم کرنے پڑتے ہیں. ان کا فن یہ تھا، 42 جلدوں میں فقہ لکھی ہے. فن یہ تھا کہ ان کے زمانے تک جتنے علماء کے نظریات اور بیان تھے سب جمع کر دیا. تو یہ بہت بڑا کام ہے، اب ہمیں کہیں اور جانا نہیں، اسی میں ڈھونڈ لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پر دلائل قرآن و حدیث سے جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے نظر نکال لیتے ہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ یہ استاد تھے، 20 سال انہوں نے ان کا درس سے خارج پڑھا اور درس میں ان کے رہے، باوجود کہ 20 ہی سال انہی کی زندگی میں انہی کے ساتھ اتنا ہی درس کہتے رہے، وہی درس خارج. اس کے باوجود کوئی انسان جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو کون جانتا ہے کیا ہے، مگر استاد کا اتنا احترام تھا کہ درس پڑھانے کے باوجود ان کے درس میں بیٹھتے تھے، شرکت کرتے تھے. پہلا تقوی تو یہی ہے. انسان اپنے کو کچھ بتانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. پھر اب تو ہم خود استاد ہو گئے نا، تو استاد بھی کبھی کبھی کہتا ہے ماشاءاللہ اب تو تم استاد ہو، جاؤ جاؤ، لیکن یہ کہ نہیں جاؤ جاؤ چاہے جو کچھ بھی ہے ہم رہیں گے. اس لیے کہ اگر ایک حرف بھی نیا کچھ بول دیا آپ نے اور ہم کو سیکھنے کو مل گیا تو، اور یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 28 برس میں نے آیت اللہ العظمی آغا خراسانی وحید خراسانی کا درس خارج پڑھا. آخر زمانہ میں سوچنے لگا کہ اب بات کافی ہو گیا، بند کرنا، اب چھوڑ دینا. اور جب یہ سوچوں کہ اب چھوڑ دوں گا اور اس دن درس میں جاؤں کہ آپ کل سے چھوڑ دیں گے، تو اس دن ایک نیا پوائنٹ مل جاتا. تو بھائی کیوں چھوڑ دو جب تک کہ وہ نہ چھوڑ دیں. تو اس وقت تک ہم درس جاتے رہے جب تک کہ خدا ان کو سلامت رکھے. لیکن وہ مریض ہو گئے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، 100 سال کے ہو گئے. اب اس وقت 104 سال کے ہیں، 106 سال کے ہیں. تو اب ظاہر ہے جس کی عمر یہ ہو گئی ہو، یہ برکت خدا ہے، رحمت خدا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ سلسلہ منقطع ہو گیا، ہم کو وہ استفادہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ استفادہ ہوتا ہے. استاد ہوتا ہے، شاگرد ہے، ہمیشہ شاگرد رہے گا. استاد کی استادی رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. 20 سال وہ اپنی بات نہیں، انہی کی بات. تو 20 سال جب وہ دنیا سے جانے لگے شیخ محمد حسن نجفی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہم کس کی تقلید کریں. شیخ محمد حسن نجفی کو سمجھنے کے لیے، اس میں ہندوستانی بھی بہت سے لوگ ہیں، تو ہندوستانیوں کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ ان کا زمانہ اور غفران مآب کا اور غفران مآب کے بیٹے سلطان علماء کا زمانہ ایک ہے. سید محمد عباس، مفتی محمد عباس کا زمانہ ایک ہے. اور انہی کے بعد
شیخ مرتضیٰ انصاری عالم ہوتے ہیں. یہ زمانے میں صاحب ابقات الانوار لکھنے والے میر حامد حسین ناصر الملت کے والد، یہ ان کا زمانہ ایک ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ جن کا ذکر کر رہا ہوں شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کے لیے انہوں نے لکھا ہے کاش مجھ سے ملاقات ہو جاتی ان کی. اور وہ وہاں تھے مکے میں، وہاں یہ کتاب لکھ رہے ہیں، وہاں لکھ رہے ہیں کہ ایک ایرانی سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان کے احوال پوچھے ہیں، اور اللہ کرے کہ میری اتنی عمر ہو اور میں ان تک مل سکوں ان کو. وہ اس قدر متقی و پرہیزگار اور اتنا عظیم مجتہد تھا. تو وہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا عالماً بے زمانے، پورے اپنے زمانے میں عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم، اور مطیع امر اور مخالف ہوا و ہوس ایسا ہو متقی و پرہیزگار، تو پھر اس کی فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. سمجھ میں آیا نا؟ تو اب ان کو جو ہے پوچھا گیا شیخ محمد حسن سے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے بعد کس کی تقلید کریں، تو پہلے خاموش رہے. جب کئی مرتبہ سوال ہوا تو انہوں نے نظر اٹھا کے کہا، حالت احتضار میں تھے، کہ یہی شیخ بہتر ہے اور کوئی نہیں، یہی شیخ بہتر ہے. یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری کے اوپر انگلی اٹھائی، کہا یہی شیخ بہتر ہے اور کوئی نہیں. اس کے بعد لوگوں نے ان سے کہا، ان کے تدفین کے بعد، کہ آپ مرجع وقت ہیں، اس لیے کہ ایک مرجع نے نص کر دیا آپ کے لیے، اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے. اس نے تو گواہی دے دی نا آپ کے اجتہاد کی، تو آپ اپنی مرجعیت کے لیے اپنا توضیح المسائل دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی اپنے اس سلسلے میں غور کرنا پڑے گا. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے آغا سبزواری، وہ ہمارے ساتھی تھے، وہ ہم سے زیادہ اچھا تھے اور وہ عالم تر تھے ہم سے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ عالم کی تقلید واجب ہے، اس لیے آپ لوگ ان کی طرف رجوع کیجئے. کون ہے جو اپنے کو چھوڑ کے دوسرے کو کروائے؟ یہیں پر خواہشات نفسانی کا امتحان ہے. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو خواہشات نفس کی مخالفت کی نا، مخالفاً لہوا، نہیں چاہو آؤ مرجعیت دو ہم کو، سارے دنیا کے ہم مرجع ہو جائیں گے. آج کے لوگ یوں ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے عمل کی جتنا بار ہے اپنی گردن پہ آنے والا ہے، تو اسے کون برداشت کر پائے کہ وہ بھی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہتر ہیں وہاں جائیں. ان کا وہ کہاں گا؟ ایران چلے گئے. انہوں نے کہا پھر کہا ان کو لکھیے خط. تو لوگوں نے خط لکھا کہ ہم تو پہچانتے نہیں ان کو، ہم خط کیسے لے گئے؟ کہا لکھیے، ہم تائید لکھیں گے. انہوں نے تائیدیہ لکھا کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں حوزے کے لوگ، اور آپ کو میں عالم سمجھتا ہوں، آپ تقلید کریں، آپ کی تقلید ہونی چاہیے، آپ توضیح المسائل دیجیے اپنا. انہوں نے جواب میں لکھا کہ بے شک بہت صحیح بات کہہ رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک میں وہاں تھا اس وقت تک میں تو کچھ قوی تر تھا، لیکن 20 سال ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، تو 20 سال میں میری قوت ویسی نہ رہی اجتہاد کی جو تمہاری ہے. تو اب میری نگاہ میں بھی یہی ہے کہ عالم کی تقلید ہو، سو میں تمہیں عالم سمجھتا ہوں، تم تقلید تمہاری ہونی چاہیے. اب لوگ لے کے آئے صاحب یہ خط آ گیا، اب آپ دیجئے. انہوں نے کہا بات اصل یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے اجتہاد میں شک ہے، پتہ نہیں میں مجتہد ہوا ہوں درست یا نہیں ہوا ہوں. تب لوگوں نے کہا یہ ایک نئی نکالی آپ، تو ہم کہاں جائیں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے اس کا اطمینان نہ ہو یا کوئی گواہی ہو اس طرح کہ ہاں میں صحیح ہوں، تب تو پھر میں توضیح المسائل دے دیتا ہوں. تو اب ان کے درس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے درس میں پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے جیسے شاگرد ہوتے ہیں، سب بیٹھے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، شاگرد نہیں ہیں آپ، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ہماری مجلس، تو وہ پڑھا رہے ہیں ایسے درس، اور شاگرد سب بیٹھے. ان میں سے ایک شخص صاحب امامہ نورانی چہرہ کھڑا ہوا، اور انہوں نے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے، آپ درس دے رہے ہیں کہ طلاق جو ہے مرد کی، عورت کے لیے طلاق کی بحث بیان کر رہے ہیں آپ، تو یہ آپ بتائیے کہ اگر کسی عورت کا میاں مسخ ہو جائے، مسخ کہتے ہیں صورت کا بدل جانا، یعنی حیوان بن جائے. صورت ایسی ہوتی ہے بعض لوگوں کی بد دعا سے حیوان ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے انسان پتھر بھی ہو سکتا ہے، بد دعا لگنے سے یہ ہوتا ہے.
تو اگر ایسا ہو جائے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ اس طلاق کے باب میں سوال کر دیا انہوں نے کہ ابھی شوہر جو ہے وہ حیوان ہو گیا، مان لیجیے بندر کی شکل ہو گیا، ہے نا قرآن میں؟ اللہ نے کہا ان کو یہودیوں کو کہ تم بندر ہو جاؤ تو بندر ہو گئے. اللہ نے کہا ان کو سورہ مائدہ کے نزول میں جب حضرت عیسیٰ کا مائدہ نازل ہوا تو ان کو کہا تم خنزیر ہو جاؤ، سور ہو جاؤ، تو سب سور کی شکل ہو گئے. تو یہ مسخ ہو گیا، جانور ہے یہ. لیکن بہت ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو مسخ ہو گئے ہیں، مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا اور پھر وہ نیم دو نیم ہو کر کے پتھر ہو گیا. تو مسخ ہو گیا یعنی پتھر ہو گیا، بے جان ہو گیا. تو ایسے میں عورت کیا کرے؟ اب میاں تو اس کا ایسا ہو گیا تو کیا کرے گی؟ تو انہوں نے سوال پر ایک مرتبہ آنکھ بند کی اور پھر کھولا، پھر ادھر ادھر دیکھا اور پھر آنکھ بند کی، پھر کھولا اور پھر ادھر ادھر دیکھا اور پھر آنکھ بند کی، پھر کھولا. تو ان کا صاحب یہ آنکھ بند کرنا کھولنا تو جواب نہیں ہوا نا، سوال کا جواب دیجئے. تو انہوں نے کہا دیکھیے جب پہلی دفعہ آنکھ بند کیا تھا تو قرآن میں تھا، لیکن قرآن میں کوئی آیت آج تک ٹکرائی نہیں اس طرح کی کہ جس میں یوں ہو، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دوسری دفعہ حدیثوں میں تھا، حدیثوں میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کہیں ایسی بحث آئی نہیں باب طلاق میں. اور تیسری دفعہ میں علماء کے اقوال میں تھا کہ کسی کا کوئی فتویٰ تو بھی نہیں، کوئی سہارا نہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا تو سوال تو اپنی جگہ پہ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، تو جواب کا کیا ہوگا؟ اور رسول اللہ کو تم مانتے بھی ہو کہ کہہ کے گئے ہیں کہ کافی ہے، اب اس کے بعد کامل ہو گیا، قرآن کامل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، تو آخر تم کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جواب تو ہے میرے پاس. جب قرآن میں نہ ملا، حدیث میں نہ ملا، علماء کی بحثوں میں نہ ملا، تو اب صرف ایک ہی بات رہ گئی کہ یہ بتائیے کہ یہ مسخ ہونے والا ہوا کیا؟ ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا دو چیز ہو سکتا ہے، یا غیر جاندار یا جاندار. ان کا تو دونوں فرض پر بولو. ان کا اگر یہ مسخ شدہ غیر جاندار ہوا، پتھر ہو گیا، مٹی ہو گیا، تو عورت کو چاہیے عدہ وفات رکھے اور عدہ وفات رکھ کر کے عقد دوم کر لے. اور اگر یہ انسان جو ہے مسخ ہو کے سور بندر اس طرح کی کچھ چیز ہو گیا ہے تو یہ جاندار ہے، تو عورت کو چاہیے عدہ طلاق رکھے. اب یہ اس کا شوہر نہیں رہا اور عدہ طلاق رکھ کر کے پھر دوسری شادی کر لے. اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی اور اس کی توجیہ نہیں آئے. جیسے ہی یہ کہا تو وہ اپنے تمام وروج پر ظاہر ہوئے اور وہ امام حجت علیہ السلام تھے. آپ نے فرمایا انتا مجتہد، تو ہی مجتہد ہے، میرے دین کا مالک ہے. یہ ہے شیخ مرتضی انصاری کی شان. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں آپ کے انکار کا، اس لیے کہ اب تو گواہی ہو گئی اجتہاد کی، اب لائیے تنزیل مسائل دیجئے. تو دے تو دیا، لیکن امیر المومنین کے روضے پہ روتے تھے یہ کہہ کر کے کہ مولا میں اتنا بڑا بار اٹھا نہیں سکتا ہوں، آپ میری مدد کیجئے گا حشر کے دن، ورنہ یہ تمام خلائق کی ساری چیزیں میرے گردن پر جائیں گی. تو نفس کو اتنا مضبوط ہونا پڑتا ہے تب جا کے مرجعیت کے مقام پر پہنچتا ہے. آسان نہیں ہے تربیت نفس. اللہ تعالی ہم سب کو اس نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو معبود گناہان کبیرہ والصغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ ہماری ان عبادات و اطاعات کو قبول فرما. معبود ہمارے نفوس کو اعلیٰ قرار دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، جہاں جہاں بھی دنیا میں جو مریض ہیں ان کے لیے دعا کو کہا گیا، ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. معبود جن مریضوں کا نام ہے حسن قادمی صاحب کے بیٹے اور دیگر جو مریض ہیں، شیراز صاحب اور جاوید صاحب، ان سارے مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. بارالہ جو تمام مرنے والے مرحومین دنیا سے چلے گئے محبان آل محمد سے، ان کو جوار معصوم عطا فرما. خصوصاً یہ ابھی موجودہ حالات میں مرنے والے جو اس امام بارگاہ کے ہیں، ان کو بھی جوار معصوم عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں اور مقصدوں کو پورا فرما.
بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام فرما، بہرحال ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار مخلصین و خادمین میں قرار دے، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، بار الہ تو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔